آج کل کی دنیا جو خلفشار سے بھری پڑی ہے، اس میں اپنی توجہ کو واپس حاصل کرنا، یہ سمجھیں کہ ذہنی آزادی کی طرف ایک سفر ہے۔ یہ اس سارے شور سے اوپر اٹھنے اور اپنی سوچ پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے کا نام ہے۔ کبھی سوچا ہے جیسے ہی چند لمحوں کے لیے اکیلے ہوتے ہیں ہمارا ہاتھ فوراً فون کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم باہر کے سناٹے سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے شور سے گھبراتے ہیں۔ تو اب انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو ہم ریوڑ کا حصہ بن کر اس شور میں کہیں کھو جائیں، یا پھر عقاب کی طرح اکیلے بادلوں سے بھی اونچی پرواز کریں۔ یاد رکھیے، عقاب کا اکیلا پن اس کی کمزوری نہیں، یہی تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو چلیے پہلے اس مسئلے کی جڑ کو سمجھتے ہیں جس نے ہمیں زمین پر روک رکھا ہے۔ یہ خلفشار کا وہ جدید پنجرہ ہے جس میں ہمارا ذہن افسوس کے ساتھ قید ہو کر رہ گیا ہے۔ یقین کریں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ آج انسان کی توجہ کا دورانیہ صرف 8 سیکنڈ رہ گیا ہے۔ جی ہاں، ایک گولڈ فش سے بھی 1 سیکنڈ کم۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے خود کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی بھی ہم سے زیادہ دیر تک توجہ دے سکتی ہے؟ ہمارا ذہن بالکل اس کمپیوٹر براؤزر جیسا ہو گیا ہے جس میں 50 ٹیبز کھلے ہیں، ایک طرف واٹس ایپ، دوسری طرف انسٹاگرام اور نہ ختم ہونے والی نوٹیفیکیشنز۔ یہ ذہنی افراتفری ہمیں صاف سوچنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح اس دماغ کو ہائی جیک کیا گیا ہے، اسی طرح اسے دوبارہ ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی عادت کو بدلنے سے پہلے ہمیں اپنی سوچ، اپنی ذہنیت بدلنی پڑتی ہے۔ تو آئیے اکیلے ہونے کے معنی کو ایک نئے زاویے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل طاقت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اکیلاپن ایک تکلیف دہ احساس ہے، ایک کمی کا احساس، جبکہ خلوت یعنی سولیٹیوڈ ایک طاقت ہے، ایک انتخاب۔ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ اپنے آپ سے جڑنے کا ایک موقع ہے۔ جو لوگ ہر وقت دوسروں کی توجہ کے محتاج رہتے ہیں وہ دراصل اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ خلوت ہمیں خود کو دریافت کرنے کا، اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے کا اور بالآخر اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک نایاب موقع دیتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں عملی اقدامات کی، ایک ایسا منصوبہ جو آپ کو صبح سے لے کر رات تک گائیڈ کرے گا اور آپ کی توجہ کو ایک نئی بلندی دے گا۔ ہر صبح جب آپ اٹھیں تو ایک کپتان کی طرح اپنے دن کا راستہ طے کریں۔ خود سے پوچھیں، آج میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے مجھے ہر حال میں بچنا ہے؟ جب منزل صاف ہو تو راستے سے بھٹکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک مثالی دن کیسا نظر آ سکتا ہے؟ صبح کا آغاز کریں گہرے کام کے شکار سے، یعنی اپنا سب سے اہم کام سب سے پہلے ختم کریں۔ دوپہر میں فون کو دور رکھ کر 30 منٹ کی تنہائی میں پرواز کریں، یہ آپ کے ذہن کو ریچارج کر دے گی۔ اور شام کا وقت رکھیں دن بھر کی جیت پر غور کرنے کے لیے۔ یہ روٹین آپ کو اپنے وقت کا مالک بنائے گی۔ یہ جاپانی تصور ہے کانسو کا، یعنی سادگی میں چھپی طاقت۔ جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اپنے کام کرنے کی جگہ سے ہر غیر ضروری چیز کو ہٹا دیں۔ جب آپ کے آس پاس صرف کام کی چیزیں ہوں گی تو دماغ خود بخود بھٹکنا بند کر دے گا۔ آج ہی اپنی میز صاف کریں اور اس تبدیلی کو محسوس کریں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے، اسے فوکس اینکرز کہتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو آپ کے دماغ کو فوراً فوکس موڈ میں لے آتے ہیں، جیسے کوئی خاص خوشبو، کوئی مخصوص میوزک پلے لسٹ یا کام کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ۔ یہ آپ کے دماغ کے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، توجہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے، اور بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے جسے مسلسل ورزش سے ہی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس پٹھے کو ٹرین کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ یہ بہت آسان ہے، بس ایک کام چنیں، 25 منٹ کا ٹائمر لگائیں اور اس دوران کوئی دوسری چیز نہ کریں، پھر 5 منٹ کا بریک لیں اور اس سائیکل کو دہرائیں۔ آپ چاہیں تو 15 منٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور ہر ہفتے 5 منٹ بڑھا سکتے ہیں۔ مستقل مزاجی سب سے اہم ہے۔ اسے اپنے دماغ کا جم ورک آؤٹ سمجھیں۔ آپ جتنی بار یہ ورزش کریں گے، آپ کا فوکس کا مسل اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب توجہ دینا آپ کی عادت بن جائے گی۔ جب بھی آپ کوئی فوکس سیشن مکمل کریں، خود کو انعام ضرور دیں۔ ہمارا دماغ انعام پر کام کرتا ہے، لیکن خیال رہے کہ آپ کا انعام خود ایک خلفشار نہ بن جائے، جیسے سوشل میڈیا اسکرول کرنا۔ ایک چھوٹا 10 منٹ کا متوازن انعام بہترین ہے۔
اپنی ترقی پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ کو نہ صرف حوصلہ دیتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کی محنت واقعی رنگ لا رہی ہے۔ ہر ہفتے خود سے یہ سوالات پوچھیں: کیا میرا اسکرین ٹائم کم ہوا؟ میں نے کتنے پوموڈورو سیشنز مکمل کیے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانے سے آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت ملے گی۔ یہ تبدیلی شاید روزانہ نظر نہ آئے، بالکل ایک درخت کی طرح جو خاموشی سے بڑھتا ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد فرق بالکل واضح ہو جائے گا اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہی تو ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طاقت۔ چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل کوششیں وقت کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی تبدیلی لے آتی ہیں۔ بس ہر روز کل سے تھوڑا بہتر بننے پر توجہ دیں۔ یاد رکھیے، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے ذہن کے کپتان ہیں۔ سمت آپ کو ہی دینی ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب آپ نے ایکاب کا طریقہ سیکھ لیا ہے، سوال یہ ہے کہ کل آپ اپنی توجہ کہاں مرکوز کریں گے؟ جائیں اور اپنی پہلی فوکس فلائٹ کا آغاز کریں۔